قوت المقام صاحبزادہ اور خادم الفقراء پیر نور الامین صاحب نقشبندی مجددی حراری دامت برکاتہ عالیہ سیادہ نشین آستانہ عالیہ دربار عالیہ صوفی آباد شریف اور دیگر مہمانان گرامی قدر اور دربار عالیہ صوفی آباد کے وابستگان عقیدت مند اور معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانے درود و سلام اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ بھی شکر ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم شان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرت محترم، ہم سالانہ اور سمارہ کی تقریب سعید میں اس وقت شریک ہیں اور نشست نمبر 2 میں شریک ہیں۔ اول نشست رات الحمدللہ بڑے خوبصورت انداز میں جاری و ساری رہی اور 2 بجے کے قریب الحمدللہ اختتام ہوا، دعا ہوئی اور مزار اقدس کی حاضری ہوئی، غسل مبارک ہوا۔ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، رات 2 سارے پروگراموں میں شریک رہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی شرکت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ کی جو حاضری ہے یہ ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کیا ہے؟ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس لیے کہ ذکر الصالحین جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، کیونکہ جو صالحین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، تو جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو محبت ہو ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کا ذکر کرنا، ان کی یاد منانا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج الحمدللہ سالانہ عرس مبارک کی تقریب سعید میں پیر سید محمد داؤد شاہ صاحب داتا ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہے، اور سالانہ عرس مبارک کی تقریب سعید میں ہم الحمدللہ اس وقت شریک ہیں۔ تو تھوڑے سے وقت میں 1-2 باتیں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میری زبان پر آنے والی ہیں وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ میں نے کبھی بھی بات کی تھی، پتہ نہیں آپ کی توجہ تھی یا نہ تھی، سنا ہے یا نہیں سنا، میں دوبارہ پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے، محبوب بندوں سے، صالحین لوگوں سے محبت کرتا ہے اور ان کا ذکر کرتا ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اب اس پر میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت ہے، جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے ابتدا کا۔ یہ سورۃ القحف ہے اور آیت نمبر 28 ہے، اس کا ایک جز میں نے تلاوت کیا، اس پر انشاءاللہ 1-2 باتیں میں انشاءاللہ بھی کرتا ہوں۔ تو میں تمہیدی گفتگو میں ایک جملہ بولا تھا، اس پر میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔
جملہ آپ نے سن لیا ہے، میں نے دوبارہ پھر دہرایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو صالحین لوگ ہیں، جو محبوب بندے ہیں، جو برگزیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریبی ہیں، ان کا ذکر کرنا، ان کی یاد منانا، ان کی بارگاہ میں آنا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اس پر میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں اور بڑی خوبصورت ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ، جن کا نام آپ نے سب نے علماء سے سنا ہوگا، اہل علم سے، اور آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب آیا۔ کیا؟ مجھے خواب آیا، اور خواب میں میں نے ایک فرشتے کو دیکھا اور وہ رجسٹر پر کچھ لکھ رہا تھا، جن کا میں نے بھی نام لیا ہے، یہ بلخ کے سربراہ تھی، بادشاہ تھی، لیکن جب دل پہ چوٹ لگی، اللہ تعالیٰ کی محبت کی، تو پھر سب کو ترک کیا، پھر جنگل در جنگل اللہ تعالیٰ کی تلاش میں رہے، اور زندگی کا آخری سانس بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہی گزارا، اور آج ان کا نام میری زبان پر بھی ہے اور تمہاری سماعتوں میں بھی ہے۔ اور پھر ان کا ذکر فقط اہل سنت نہیں کرتے، تمام مسالک ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی مثالیں دیتے ہیں، دنیا کو ترک کرنے پر، دنیا کو چھوڑنے پر، دنیا کے تعلقات سے منقطع ہونے پر، پھر اللہ تعالیٰ کے قرب، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی غلط پر پھر بے شمار مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو میں ایک عرض کر رہا تھا، بڑی خوبصورت مثال ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں فرشتے کی زیارت ہوئی، فرشتے سے ملاقات ہوئی، تو میں نے فرشتے سے پوچھا کہ تم کیا لکھ رہے ہو؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ میں ان کے نام لکھ رہا ہوں۔ کیا؟ میں ان کے نام لکھ رہا ہوں جن کے ساتھ اللہ تعالی محبت کرتا ہے۔ جن کے ساتھ، بولیے، آپ پریشان نہیں ہو گئے؟ تھک نہیں گئے؟ تو پھر اگر آپ تھوڑے قریب ہو جائیں تو گرمی تو نہیں لگے گی آپ کو؟ میں نے پوچھا کہ اگر تھوڑے قریب ہو جائے تو گرمی نہیں لگے گی؟ اگر ان کے سارے بھی بند کر دیں نا تو گرمی پھر بھی نہیں لگے گی، کیونکہ ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ اگر اللہ والوں کی بارگاہ میں اگر گرمی لگنی ہے تو پھر ہمارا یقین ہی ختم، پھر قیامت کو کیا بنے گا؟ کہ نہیں۔ ویسے میں نے آپ کو کہا تھوڑے قریب ہو جائے، آپ قریب ہو گئے ہیں۔ اگر زیادہ قریب نہ ہو جو تھوڑا سا سرک جائے، سرک جانتے ہیں سرکنا، تھوڑا سا، آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے۔ کتنا؟ 100 شہیدوں کا ثواب میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ اب اس پر بھی ایک دلیل ہے، سن لیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام دوران گفتگو، دوران خطاب فرماتے کہ اے صحابہ تھوڑے تھوڑے قریب ہو جاؤ، جڑ جاؤ۔ میرا آقا صحابہ کو جوڑ کے بٹھاتے تھے، تو ہم جدا جدا بیٹھے ہیں۔ یہ جو ورد و مراکین جو فرمایا جاتا ہے کہ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تو فرمایا گیا ہے۔ اب جس عمل کا حکم رب کرے وہ عمل رب کی بارگاہ میں کتنا قبول ہو اور کتنا پسند ہو۔ جماعت کی کوئی معمولی حکمت نہیں ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، ایک بزرگ ان کی وعدہ مثال ہو گیا، وعدہ کا مثال ہو گیا، تو نماز با جماعت نہ پڑھ سکے، رہ گئی مصروفیت کی وجہ سے، تو جماعت میں کبھی زندگی میں چھوڑی نہیں تھی۔ آپ نے 27 نمازیں پوری کی۔ کتنی؟ بولیے، انہوں نے کبھی زندگی میں جماعت چھوڑی نہیں تھی۔ اور ورکعوا مع الراکعین، کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے تو وہ عمل رب کو کتنا پسند ہوگا جس کا حکم رب کر رہا ہے۔ وہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا، لیکن جملوں پہ آپ غور کرنا، بس میرے انداز پہ نہ جائیں اور میرے بیان کرنے پہ نہ جائیں، بس یہ دیکھیں کہ میرے منہ سے نکل کیا رہا ہے، بس اس کو دیکھیں۔ آپ نے 27 نمازیں مکمل کی۔ جب 27 مکمل کر لی تو پھر غیبی آدمی سے آواز آئی کہ میرے بندے، تو نے 27 نمازیں تو مکمل کر لی ہیں، لیکن با جماعت نماز پڑھنے پر جو میری رحمت کا نزول ہوتا ہے
اور میں جو فرشتوں کو بھیجتا ہوں وہ جو آمین کہتے ہیں وہ کہاں سے لاؤں؟ اور حقیقت ہے کہ میں جہاں تک مطالعہ کیا ہے آقا علیہ السلام اکثر فرماتے ہیں صحابہ قریب قریب ہو جاؤ اور جڑ کے بیٹھو. قریب ہونا جڑنا. اب دیکھیں جب جماعت ہوتی تو علماء پہلے کیا کہتے ہیں؟ کندھے سے کندھا ملا. اس سے اگلا بھی جملہ بھی کوئی وہ سارے تو نہیں بولتے لیکن کوئی عالم دین بول جاتا ہے اور وہ حدیث کے لفظ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جماعت میں کندھے کے ساتھ کندھا ملانا تمہارا کام ہے اور تمہارے دلوں کو ملانا رب کا کام. پھر فرمایا کہ کندھے سے کندھا تم ملا دو. کیا کندھے سے کندھا؟ یہ ایک بڑے خصوصی پیغام ہے جو سالانہ اس مبارک کے موقع بھی تمہیں مل رہے ہیں. یہ ہیرے ہیں, یہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں. میرے علی کا فرمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زندگی میں کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ہر ایک کی فقط کیا؟ ہر ایک کی فقط زندگی میں کیا اگر قدر ہوئی تو 2 بار ہو, صرف 2 بار. عالم کائنات میں جتنی چیزیں ہیں کتنی بار ہوئی ہیں؟ ویسے آپ میری تقریر سن رہے ہیں نا؟ میں تقریر سن رہے ہیں نا؟ چلو کتنی بار قدر ہوئی ہے؟ 2 بار. کس نے فرمایا؟ حضرت آپ نے دیکھا کہ جب بھائی سے سب نعرہ لگوا رہے تھے, جب نعرہ تکبیر لگوایا تو لوگوں نے جواب دیا تھا. تو جب نعرہ رسالت لگایا جواب دیا تھا. ان کو نعرہ حیدری پہ جوش کیوں آیا؟ ان سے پوچھو نا بھائی اچھے صاحب سے. جب نعرہ حیدری کی باری آئی ہے تو نعرہ پتہ نہیں کتنا زور لگا دی. نہ نعرہ تکبیر پہ زور لگایا نہ نعرہ رسالت پہ زور لگایا. جب نعرہ حیدری کی باری آئی تو پتہ نہیں کتنا. اور ان کی نہیں بات کرتا, میں نے جب بھی نعرے لگانے والوں کو دیکھا ہے نا, جب نعرہ حیدری کی باری آتی ہے نا پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. آپ نے کبھی محسوس کیا؟ یہ میں سیر نہ لائی جاؤں, صحیح گل کرو, اگر نہیں تھا نا باقی میں نہیں دی. میں نے جہاں بھی نعرہ حیدری لگاتے دیکھا ہے نا, نعرہ حیدری پہ لگانے والوں کو بھی جوش آ جاتا ہے اور جو آگے جواب دے ان کو بھی جوش آ جاتا ہے. میں اگر نہیں تو آج بات دیکھ لیں, میں تو موقع پہ ثابت کر دیا, دلیل دی کہ جب نعرہ حیدری کی باری آئی تو ایسے کیا گیا. منی بیٹھے سرکار کچھ کرتا انہیں خود کیا ہے اور میں سن رہا تھا, آپ بھی سن رہے تھے کہ جب نعرہ حیدری کی باری آئی تو نعرے کو لمبا کر دیا, نعرہ اتنا زور رہا تھا حیدری, اور تو سامنے کہا اور میں حیران تھا کہ بھائی اچھا سا کوئی جوش کیوں آگا. اور اکثر نعرے اس پر میں ایک حدیث کوٹ کرنے کہ نہ کروں, اس پر میں ایک حدیث کوٹ کرنے. اور میں بڑے سالوں میں سال لگا رہا اس مشن میں لگا رہا کہ نعرہ حیدری پہ, نعرہ تکبیر پہ, نعرہ رسالت پہ جوش کیوں نہیں آتا اور نعرہ حیدری پہ لوگوں کو جوش کیوں آتا. اور میں کئی سال اس کام میں لگا رہا, علماء سے پوچھتا رہا, مجھے کوئی جواب نہیں ملا. لیکن اس الحمدللہ طالب علم کو ایک دن ایک حدیث پاک سامنے نظر آیا, وہ ثابت ہو گیا کہ نعرہ حیدری پہ لوگوں کو جوش کیوں آتا. ابھی میں انشاءاللہ حدیث پیش کرتا ہوں. حضرت علی کا قول پیش کر رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ زندگی میں ہر چیز کی قدر کتنی بار ہوئی ہے؟ تیسری بار نہیں ہوئی, صرف 2 بار. پوچھا جی کب؟ تو جملہ سن لیں, تصحیح آپ نے خود کر لینا. پوچھا جی کب؟ فرمایا آنے سے پہلے جانے کے بعد. بس تیسرا ہنسا نہیں, 1 2 3 ہے ہی, 1 یا 2. آنے سے پہلے جانے کے بعد. ان ہیروں کی قدر ہوگی جانے کے بعد. جانے کے بعد آقا علیہ السلام اکثر فرماتے قریب ہو جاؤ جڑ کے بیٹھو. میرے آقا نے ساری زندگی جوڑنے کی تعلیم دی, جدائی کی نہیں دی. اور اس کی دلیل دیتا ہوں, ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سارے کا رضی اللہ تعالی عنہ اب گھر میں بیٹھی ہوئی تھی, نبی پاک سامنے بیٹھے تھے, آمنے سامنے. عرض کیا آقا میرے ماما قربان ایک بات کروں. فرمایا خدیجہ کرو, محبت ہی پیار تھا. کہنے کہ میں ایک بات کرنے لگی ہوں کہ مکہ المکرمہ کی ہر گلی, ہر بازار,
ہر چوک ہر گھر اپنا پرایا، ایک ہی جملہ استعمال کرتا ہے، ایک ہی جملہ۔ یہ بھی آپ کے لیے سالانہ عرس مبارک سے ہیرا مل رہا ہے، اور ساری زندگی اسی پہ کام کرنا ہے، کریں گے، اور پھر کرتے کرتے قبر میں جانا، پھر قبر میں پہلی ملاقات نبی پاک سے ہوگی، اور میرا خدا کی قسم عقیدہ ہے، یقین ہے، اگر یہ کام جو ابھی میں بتانے لگا ہوں جو نبی پاک کے ساتھ منسوب تھا، آپ نے غیر ہر گلی ہر چوک اور ہر بازار میں ہر کوئی کہتا وہ تم سن لو، اور آسانہ آلیا دادا ثانی علیہ رحمہ کی بارگاہ سے یہ ہیرا قیمتی لے کر جاؤ، اور میں یقین سے کہتا ہوں یہ قریب میرا آقا کی حال کے شہزادے کی بھی تھی اور جانشین افضل کی بھی تھی، ان کی بھی تھی۔ میں عرض کر رہا تھا، میرا آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ بیان کرو، عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کی اس بستی میں وادی میں جو بھی بولتا ہے نا ایک ہی جملہ بولتا ہے کہ اگر لوگوں کو کوئی جوڑنے والا ہے تو وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی آقا آپ نے ہمیشہ لوگوں کو جوڑا ہے، ہمیشہ، یہ آپ نے نہیں کہہ رہے، غیر کہہ رہے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے ہمیشہ فرمایا صحابہ قریب ہو جاؤ، صحابہ جڑ کے بیٹھو۔ میرے آقا کی یہ بڑی خاص صفت ہے، یہ سالانہ عرس مبارک سے یہ ہیرا لے کر جاؤ، سبق ہے، درس ہے، دعوت فکر ہے، ہیرا ہے کہ میرے آقا کی صفت، میرے آقا کی خوبصورت علامت، میرے آقا کی پہچان خوبصورت ہے کہ میرے آقا نے پوری زندگی ہمیشہ لوگوں کو، اگلا جملہ آپ نے بولنا بولیے، پھر تم بھی تیار ہو جاؤ، پھر میں بھی تیار ہوں۔ ہم نے پوری زندگی لوگوں کو جوڑتے 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 قبر میں جائیں، منکر نکیر ہم سے پوچھیں بتا یہ ہستی کون ہے، میرا کہ فرمایا رک جائے، یہ میری سنت کو زندہ کر کے آیا ہے، آئے یاد رہے گا۔ تو میرا آقا کیا فرماتے قریب ہو جاؤ اور جڑ کے بیٹھو۔ تو جماعت کا کیا جملہ فرمایا کندھے سے کندھا ملانا تو بارہ کام ہے۔ تو پھر یاد رکھو جب بھی آپ نماز پڑھتی ہو نا تو کندھے کو آپ کے ساتھ دونوں سر کھڑے نا، کچھ اس کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ، اس نیت سے ملاؤ کہ یہ نبی کا حکم ہے، اسی وقت تیرے نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا۔ جماعت کا ثواب تو بعد میں ملے گا نا، اسی وقت 100 شہیدوں کا ثواب۔ اصل میں یہی چیزیں ہیں جو ہماری بخشش کا ذریعہ بنے، اور یہی چیزیں رب کو پسند ہے۔ اس وقت جتنے فرشتے آئے ہوئے نا ڈائریاں لکھنے والے، انشاءاللہ اس ڈائری میں جو ہماری آج کی تقریر جاری ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے سب کو بخش دیا انشاءاللہ۔ اب سنیے میں جملہ آپ کو سبحان لگا تھا، حضرت ویسے میں نے باتیں جتنی کر دی آپ کو یاد ہوگی۔ یہ نہیں کہنا کہ میں سالانہ عرس سے آیا ہوں، کمال ہے جی کیا سالانہ عرس تھا، نہیں کہنا جی وہاں سے مجھ چند ہیرے ملے اور وہ ہیرے لے کر آیا، وہ ہیرے مجھ سے سن لو میں اب تک پہنچا دیتا ہوں، بلے کو انی بلاؤ آیا۔ نبی پاک کا حکم ہے کہ اگر ایک مسئلہ بھی مل جائے تو آپ اس کو آگے پہنچانا ہے، کنجوسی نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فرشتے سے میری ملاقات ہوئی کس میں؟ خواب۔ تو میں نے کہا وہ کچھ لکھ رہا تھا، میں نے کہا کیا لکھ رہے ہو؟ کہنے لگے جی میں ان کے نام لکھ رہا ہوں جن کے ساتھ رب محبت کرتا۔ کہنا رب محبت کرتا؟ کہنا کہ میرا بھی نام دیکھو بنا کہیں لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی تیرا نام ہی نہیں، تیرا نام ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم میرا بڑے پریشان ہو گئے کہ میرا نام ہی نہیں۔ کہنا کہ تو اس طرح کرو آپ اپنی طرف سے میرا نام لکھ دو کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، جن کے ساتھ رب محبت کرتا ہے ان کے ساتھ محبت کرنے والوں میں میرا نام لکھ دو۔ چلو باقی تو باتیں بڑی دور کی ہیں، تو جن کے ساتھ رب کرتا ہے محبت تو ان کے ساتھ میرا نام لکھ دو، انہیں میں لکھ دو۔ ٹھیک ہے کہتے ہیں جی دوسرے دن تیسرے دن یا مجھے پھر زیارت ہوئی، یہ ملاقات ہوئی فرشتے سے، تو پھر وہ لکھ رہا، میں نے کہا جناب کیا لکھ رہے ہو؟ کیا لکھ رہے ہو؟ فرمایا میں ان کے نام لکھوں جن کے ساتھ رب کو محبت ہے، جن کے ساتھ رب
کو محبت ہے. کہنے کہ یار کوئی میرا نام کوئی ہے کہ نہیں؟ کہنے کہ آج تیرا نام سب کے اوپر لکھا ہوا ہے. آج تیرا نام سب کے اوپر لکھا ہوا ہے. کہنے کہ وہ کیسے؟ فرمایا رب نے فرمایا لکھ دے میرے ابن آدم کا نام. مولا کیسے کیوں؟ فرمایا یہ میرے بندوں سے محبت کرتا ہے تو جو میرے صالحین میرے برگزیدہ بندوں سے محبت کرے میں اس سے محبت کروں. آپ تفسیر کبیر کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہو، بڑی پیاری ہے تفسیر کبیر. ایک عیسائی تھا ایک مسلمان تھا، آپس میں مسائل تھے. تو مسلمان کے دل میں محبت تھی، فکر تھا کہ میرا ہے تو عیسائی پر ہے تو میرا ہمسایہ گوانڈی، اگر ہمسائے کی اگر محبت نہیں ہے تو کب ہو؟ تو دل میں محبت تھی، بڑا پیار تھا یا یہ کسی بہانے میں مسلمان ہو جائے. کیا ہو جائے؟ دعا کرو کہ یہ فکر بھی تمہیں بھی مل جائے اور مجھے بھی مل جائے. یہ فکر ہر ایک کو مل جائے. اور اس کی تشریح آپ سب جب سمجھ گئے کہ یہ فکر ہر ایک کو مل جائے. اور یاد رکھنا اللہ کا ہر ولی اسی فکر میں ہوتا ہے. اللہ کا ہر ولی اسی، وہ پیر و مرشد ہی نہیں ہے، وہ پیر ہی نہیں ہے کہ جس کو یہ فکر تھا. وہ آنے والے ہر ایک کے فکر میں رہتا ہے کہ یہ نمازی ہو جائے، روزہ دار ہو جائے، یہ شریعت پر چلنا شروع ہو جائے. فکر ہوتا ہے. تو آپ نے دل میں فکر تھا، محبت تھی، یہ خواہش تھی کہ یہ کیا ہو جائے؟ کیا ہو جائے؟ مسلمان ہو جائے. تو بڑی کوشش کی، کوئی بہانہ نہ بنا. ایک بار پتہ چلا کہ وہ موت کے قریب آ گئے، موت کے. اور اس کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کی جلد نمبر 1 میں لکھا ہے. جلد نمبر 1 میں سورۃ بقرہ کی شرح. تو فرماتے ہیں کہ جب وہ موت کا سنا نا مسلمان نے تو وہ تو کام گیا. کہنے گا یار میرے تو وہ خواہش ہی پوری نہ ہو. بھاگا دوڑا عیسائی کے پاس چلا گیا. اور بھی لوگ بیٹھے تھے. کہنے کہ جناب آپ میرے ہمسائے ہو تو میرے گوانڈی ہو تو مہربانی کہ میری عرض اگر سن لیں ایک دعوت میری. کہنے کہ کیا؟ کہنے کہ یار آپ نے کلمہ پڑھنا. کیا؟ ادھر پتہ ہے قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، جڑ جاؤ ان لوگوں کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ خود اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا جڑ جاؤ میرے ساتھ، فرما سکتا تھا، لیکن نہیں. فرمایا وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اپنے آپ کو جوڑو ان لوگوں کے ساتھ یدعونا، جن کی پہچان تعارف یہ ہے، نشانی اور علامت یہ ہے کہ یدعونا ربہم، وہ دن رات پکارتے ہیں اپنے رب کو. وہ اپنے رب کی یادوں میں ہے. مولا کب؟ فرمایا بالغداۃ والعشی، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک. جب بھی ان کو تکو گے وہ مجھے یاد کر رہے ہیں. پھر ایک اور مقام بھی فرمایا قیامم وقعودم وعلا جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے تم جس حال میں دیکھو وہ میری یاد میں گم ہے. یہ قرآن کے لفظ ہیں. اگر کوئی اللہ کا ولی سویا ہوا ہو اور تو کہ سویا ہوا ہے، نیند پوری کر رہا ہے، رب فرمانا نہیں، میں جس کا تعلق میرے ساتھ جڑ جائے تو جس سے محبت میں کروں وہ سویا ہوا نظر نہیں آئے، وہ سویا ہوا بھی میرے ذکر کی اندر ہی ہوتا. میں نے ویسے میں بے شمار واقعہ پڑھے، میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا عبد الوہاب شیرانی رحمہ کے والے سے. ایک اللہ والے کو جب تختے پہ لٹایا نا، کس میں تختے پہ لٹایا تو نہلانے لگے تو کروٹ بدل رہے ہیں لوگ. کیا؟ تو جب نظر پڑی نا دل پہ تو دل، جب نظر پڑی دل پہ تو دل ذکر کر رہا ہے. اور پھر جب وہ خاموش ہوئے تو ذکر کی آواز کانوں سے سنی. یاد رکھنا ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یہ جو میدان جنگ میں آدمی اللہ کی تعالیٰ کی رضا کے لیے شہید ہوتا ہے، اس کو رب نے وہ کتنے مرتبہ شہید ہوتا ہے؟
چلو نہیں، آپ تقریر سن رہے ہیں، خطاب سن رہے ہیں کہ آپ کی نظر کی دائیں میں گئی ہوئی ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ جس نماز میں دل حاضر نہیں وہ نماز نہیں۔ تو اگر یہاں دل حاضر نہیں ہے تو پھر عرس کی تقریب تو نہ ہوئی، پھر تو اپنی حساب و کتاب میں لگا ہوا ہے۔ آپ توجہ یہاں رکھیں، آپ اس بارے کی تقریب نہیں آئی۔ میں کیا پوچھا آپ سے، جو میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے تو وہ ایک مرتبہ شہید ہوتا ہے کہ بار بار شہید ہوتا ہے؟ تو وہ جو ایک مرتبہ شہید ہوا ہے شرط یہ کہ رب کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ نہیں کہنا جو میری راہ میں میری خاطر قتل ہو گئے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ کتنی مرتبہ شہید ہوا ہے؟ تو رب کیا فرما رہا ہے؟ مردہ نہیں کہنا۔ بارتر بالکل ہم مان گئے لیکن سامنے پڑا ہوا ہے کیا؟ ہم مان گئے، یقین کر گئے ہیں ہم مرنا ہے، یقین نہ کریں مارتے ایمان تباہ ہو جائے گا۔ ہم مان گئے کہ وہ زندہ ہے، اب نہ وہ مردہ نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ، قتل ہو جائے کہاں؟ فی سبیل اللہ، شرط ہے فی